अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी और मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके जौहर टाउन में और आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका एंटरटेनमेंट के हल्के के साथ साथ सियासी हल्के में भी बहुत नाम है। जानी पहचानी शख्सियत हैं। उन्होंने अपने सियासी करियर का बाकायदा आगाज़ 2018 के जनरल इलेक्शन से किया और अपनी ही पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया, लेकिन वो इलेक्शन में कामयाब ना हो सके। अगर हम उनके सिंगिंग करियर की बात करें तो 2000 में उन्होंने अपने सिंगिंग करियर का आगाज़ किया। एक मशहूर म्यूज़िकल बैंड के साथ वो एसोसिएट रहे। उसके बाद उन्होंने अलहदगी इख्तियार की और इस दश्त की सयाही में अकेले ही चल पड़े। हमारी आज की मेहमान शख्सियत 29 सितंबर 1967 को लाहौर में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक कश्मीरी ख़ानदान से है और अगर हम उनके पेरेंट्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स का ताल्लुक भी तालीम और तदरीस के शोबे से रहा। उन्होंने गाया, बहुत खूब गाया, बहुत नाम बनाया। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। बहुत से अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जवाद अहमद की, जो कि एक सिंगर है, एक पॉलिटिशियन है, म्यूजिशियन है, राइटर है और फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जवाद से आज हम बातें करेंगे और पूछेंगे एक नन्ही सी जान के साथ वो इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। जवाद, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने कैपिटल टीवी को टाइम दिया और इतना सब कुछ मैंने आपके इंट्रो में बताया। माशाल्लाह आप क्या क्या करते रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ आपके बचपन से करेंगे, लेकिन इख्तिताम आपकी पार्टी पर करेंगे, बराबरी पार्टी पाकिस्तान पर। ठीक, तो पहले आप अपने बचपन का बताएं कि लाहौर में पैदा हुए, कितने भाई बहन थे, बचपन कैसा रहा, क्या एक्टिविटीज़ थी? असल में ना, मैं जिस घर में पैदा हुआ उसमें 2 प्रोफेसर्स रहते थे। आपके पेरेंट्स? मेरे वालिद साहब भी और वालदा साहबा भी। और मेरे वालिद साहब पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और वालदा पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में, वो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। तो सियासियात जो है ना, वो हमारे घर के अंदर उस एक बेसिक सब्जेक्ट था, आप समझें। अच्छा, शुरू से? क्योंकि दोनों पढ़ाते ही थे, तो इसलिए उनकी किताबें भी मैं पढ़ता था। तो ये एक ऐसा घर था जिसके अंदर अदीब, शायर और जो फ़नून लतीफ़ा से लोग हैं, वो प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स, वही आते जाते थे। तो ये जो मौसीकी है, ये तो मेरे लिए एक रूट था। असल में तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था और मैं अपने वालिद साहब के दोस्तों के साथ, वालदा साहबा की जो मिलने वाली ख़वातीन थी, उनसे मिल के जब बातचीत करता था तो वो हमेशा किसी न किसी इंटेलेक्चुअल एंगल पे ही होती थी। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि मौसीकी ने तो मुझे इस मुल्क में नाम दिया है, लेकिन जो असल काम मैंने करना था वो मैं आज कर रहा हूँ, यानी पॉलिटिक्स। माशाल्लाह। अच्छा, कितने भाई बहन थे आप लोग? मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, लेकिन मेरे से बड़ी एक बहन है और 3 भाई हैं, तो 4 टोटल हम हैं। और एक ने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से, जहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसने वहाँ से आर्किटेक्चर किया। सबसे छोटे ने डॉक्टरी की, मतलब डॉक्टर बना वो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से। और बहन जो उन्होंने MSc इकोनॉमिक्स की। तो सारे वो कहते हैं ना कि प्रोफेसर्स की औलाद हैं, तो उनको थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेना चाहिए, तो इसलिए डिग्री सब ने अपनी अपनी ले ली। बहन तो फिर लाडली हुई क्योंकि इकलौती थी? हाँ जी, वो लाडली तो हैं, सबसे बड़ी भी थी। तो उनका भी था उनका आप पे? मेरा टपट होती थी? अच्छा नहीं, मेरी बहन इस तरह की नहीं थी, वो रोब वाली नहीं थी, लेकिन ये है कि हम खुद ही उनकी बात मानते थे। और वो वाहिद, वो हम सारे सिबलिंग में से वाहिद इंसान हैं जिनको सारे आप या वो बाजी कह के बुलाते थे। अच्छा। बाकी हम आप एक दूसरे का नाम लेते हैं। हाँ, ज़ाहिर सी बात है, भाइयों में तो होता है ना, थोड़ा सा एज डिफरेंस होता है, तो फिर आप उनको कर लेते हैं। अच्छा, तो बचपन में मतलब आपने ये जैसे बता दिया, माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहा और ख़ुद वालिदैन भी क्योंकि टीचिंग से थे वाबस्ता, तो जो शरारतें होती हैं वो की? शरारतें तो या बहुत, पढ़ाकू बच्चे रहे, किताबें खोल के पढ़ते रहे? नहीं, बहुत शरारतें की, लेकिन मेरे वालिद साहब बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं ना, उलामा जब आपको आता है तो फिर लोग कहते हैं कि जी। लेकिन मेरी शरारतें ऐसी नहीं होती थी कि जो कि पता लगती हैं एकदम। मेरा ख्याल है कोई बड़ी वो बारीक किस्म की शरारतें होती थी। आम तौर पे मतलब मैं इस तरह करता था एक ज़माने में कि वो हमारे घर के साथ एक वो क्वार्टर्स थे, वहाँ पे बहुत से लोग रहते थे
مطلب وہ اس طرح کے کوارٹر سے جہاں پہ سرکاری ملازمین رہتے تھے اور کافی زیادہ تھے، ایک لین میں تقریباً 40 کے قریب ہوتے ہوں گے. تو ان گھروں کے باہر نا ایک دروازے کے اوپر ایک لگی ہوتی تھی، وہ جو لیٹر باکس نہیں ہوتا، اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی، پرانے زمانے میں ان گھروں میں ہوتی تھی، آج کل نہیں ہوتی. تو اس میں وہ آتا ہے ڈاکی اور وہ اندر پھینک دیتا ہے، وہ کڑک کڑک کر کے وہ ایک چیز ایسے ہلتی ہے، تو وہ درد سی ہوتی ہے. تو جب آپ اس کو ایسے کرتے ہیں تو آواز آتی ہے. تو میں وہاں سے ایک سائڈ سے شروع ہوتا تھا اور میں دبا کر کے پوری سائڈ میں کر جاتا تھا. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے تو ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کدھر سے آیا، کون تھا، ساری بات نکلے ہوتے تھے. تو اس طرح کی مجھے اپنی ایک شرارت یاد ہے، اسی طرح کی تھی. میرے کو نقصان والی شرارت نہیں کرتا تھا. علامہ، کیونکہ آپ کے فادر ہی بتا سکتے ہیں، مطلب علامے آتے رہتے ہوں گے. اور ان کو شاید ایک دفعہ پھر بتایا گیا کہ دیکھیں جی یہ اس طرح کرتا ہے. خیر کوئی زیادہ کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا اس بات پہ، لیکن ڈیفینیٹلی لوگ تھوڑا سا تنگ تو ہوتے ہیں. ٹالرنس لیول بھی تو بہت زیادہ تھا نا اس وقت میں لوگوں کا. ابھی تو آج کل تو کوئی بچہ شرارت کچھ کر دے برداشت کوئی کرتا ہی نہیں ہے. آج کل میرا خیال ہے کہ انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارے زمانے میں ہم سائیکل لے کے نکل جاتے تھے، پیدل اسکول چلے جاتے تھے اگر قریب ہے اسکول کسی کا. تو اب شام کو آپ چلے جاتے تھے پلے گراؤنڈ میں، کھیل رہے ہیں بچے، ایون محلے میں بھی کھیل رہے ہیں، گلیوں میں کھیل رہے ہیں. کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا بچہ کدھر ہے. تو ان کو پتا تھا شام کو آ جائے گا واپس. تو میرے خیال ہے وہ اچھے زمانے تھے، بہت اچھا زمانہ تھا. اچھا، تو پھر اسکول میں کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ اسکول کا کوئی ٹیچر آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ اور اسکول کے فرینڈس سے کیا ابھی بھی آپ کی دوستی ہے، ان سے ملتے ہیں؟ اسکول کے دوست جو ہیں نا وہ بہت قریبی دوست ہیں میرے. چند سارے کلاس فیلو سے دوست نہیں ہوتے، لیکن ان کے ساتھ ابھی بھی دوستی ہے. اب تو انہوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، تو مجھے بھی ڈال لیتے ہیں. تو میں ویسے اتنے سارے میسیجز سے نہیں، پرانے دوستوں کے ساتھ نہیں اریٹیٹ ہوتا بالکل بھی. البتہ جب مجھے کوئی نیا کوئی ویسے گروپ بناتا ہے نا کوئی، مطلب اور اس میں ایڈ کر لے، ہاں، تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. میں ایک دم نہیں نکلتا، مجھے بدتمیزی لگتی ہے. تو میں 1-2 دن بعد جو ہے نا پھر میں نکل جاتا. ہاں. اچھا، تو پھر جب کالج میں گئے، کالج کا ٹائم کیسا رہا آپ کا؟ کالج کا ٹائم بہت اچھا تھا. میں نے اصل میں او لیولس کیا تھا، تو کالج میں مجھے صرف 1.25 سال گزارنا پڑا، کیونکہ جب میٹرک آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 2 سال پورے گزارنے ہوتے ہیں. میں نے پری انجینئرنگ کرنی تھی گورنمنٹ کالج لاہور سے، تو میں نے 1.25 سال گزارا. او لیولس کرنے کے بعد سینئر کیمسٹ کرنے کے بعد آپ وہاں چلے جاتے ہیں، اور اسی میں نے 1.25 سال میں تیاری کی. تو مارکس اچھے آ گئے تو پھر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں چلے گئے. بچے تو بچپن سے تھے. میں اصل میں نا صحیح بتاؤں تو سارا سال نہیں پڑھتا تھا. میں تو کرکٹ کھیلتا تھا سارا وقت، میوزک بجاتا تھا، اس طرح کی چیزیں کرتا تھا. لیکن یہ ایک فوکس تھا میرے اندر، تمام لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے اگر وہ کریں یہ کام، کہ میں آخری 1-2 مہینے جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ٹک کے پڑھ لیتا تھا. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ پیپرز جو تھے وہ اچھے ہو جاتے تھے، اور لوگ بڑے حیران بھی ہوتے تھے کہ سارا سال یہ اس نے پڑھا کچھ نہیں تو مارکس کیسے آ گئے. اچھا، میرے ابا بھی ویسے کہتے ہیں کہ وہ اسٹڈیز میں بہت اچھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے نہیں پڑھتا تھا، لیکن 2 گھنٹے فل فوکس کے ساتھ میں پڑھتا تھا اور بہت اچھے مارکس آتے تھے. یہ نہیں کہ پورا سارا دن کتابیں آپ نے کھولی ہیں سارا ماہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو کچھ رزلٹ. یہ کیا جا سکتا ہے، لوگ کرتے نہیں، لیکن انسانوں کے اندر نا یہ ہے پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اگر اپلائی کرے اپنے آپ کو، تو اگر وہ فوکس ہو کے کوئی چیز کریں تو وہ میرا خیال ہے جلدی ہوتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے. اچھا، تو آپ نے کہا کہ کرکٹ کھیلتے تھے، تو کرکٹر بننے کا شوق تھا؟ کرکٹر تو دیکھیں، میں ایکچولی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا تھا پاکستان میں. میں نے پاکستان انڈر 19 کھیلی، اس کے بعد میں نے پیٹنس ٹرافی میں سلیکٹ ہوا، لیکن اس زمانے میں میرا ایف ایس سی کے پیپرز سٹارٹ ہو گئے ہوئے تھے تو میں نہیں کھیل سکا. پھر میں نے ویلز کپ کھیلا جو سب سے بڑا ٹورنامنٹ سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. پھر میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی جو ہوتی ہے نا 16 لوگ جس میں پوری پاکستان کی یونیورسٹی سے سلیکٹ ہوتے ہیں جو کہ پھر ٹورنامنٹس کھیلتی ہے، اس کا میں ممبر تھا آخری 1 سال جب میں یونیورسٹی میں تھا. اور یونیورسٹی کا میں اپنی کیپٹن تھا، اپنے کلب کا بھی کیپٹن تھا، کافی بڑا کلب تھا وہ لاہور کا. تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے، اور مجھے لگا کہ ٹیسٹ کرکٹر میں اور میرے میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق بانٹنے کے لیے نہیں، وہ مطلب پوٹینشیل کا فرق ہوتا ہے. یا پوٹینشیل کا ہوتا ہے یا پرفارمنس کا ہوتا ہے.
تو اب آپ اس کو ایگزیکٹلی پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، لیکن مجھے ایسے لگا کہ اگر میں نے اس فرق کو بھی پاٹنا ہے نا، وہ جو 18 اور 20 کا فرق ہوتا ہے یا 19 اور 20 کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے، تو مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. نہ میں پھر پڑھ سکتا تھا، نہ میں انجینئرنگ کر سکتا تھا. تو میں نے اس وقت پھر سوچا کہ اب میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز جو مجھے آتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر میں نے موسیقی کا انتخاب کیا. میرے جو دوست ہیں نا پرانے، میرے کالج کے یونیورسٹی سے، کبھی آپ ایسا انٹرویو کریں گے نا، آپ ان سے بات کریں گے. پھر میرے جو کالج کے دوست ہیں، پھر اس کے بعد میرے بینڈ کے جو دوست ہیں، جوپٹرز میں میں نے بہت عرصہ پلے کیا، تو اس کے اندر جو میرے دوست ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو بتائیں گے کہ اس نے پولیٹکس کرنی تھی. تو میں کوئی حادثاتی پولیٹیشین نہیں ہوں. ہاں، میرے گھر والے بھی آپ کو بتائیں گے. سوچے سمجھے. جی، میرے والد صاحب نے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ان کو کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اگر مجھے کچھ عرصہ آپ دے دیں انجینئرنگ کی ڈگری کرنے کے بعد، تو میں ذرا کچھ مشہور ہونا چاہتا ہوں، تو میں نے موسیقی تھوڑا عرصہ کرنی، 2 سال مجھے دے دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ اس نے یہی کام کرنا آخر کار، تو مجھے مشہور ہونا تھا بیسکلی. تو اس کے لیے میں نے سارا کچھ کیا. میرا پہلا گانا جو تھا نا، اللہ میرے دل کے اندر، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو امیر اور غریب کا فرق دکھایا ہے میں نے پورے ویڈیو میں. یہی ہے، ایک نظریاتی گانا تھا وہ. کوئی ایسا گانا نہیں تھا جو ایک ہوتا ہے آپ خدا کے لیے گاتے ہیں تو آپ مسجد دکھا دیتے ہیں یا مزار دکھا دیتے ہیں. وہ ریئل لائف کو دکھا رہا تھا، لوگوں کی زندگیاں دکھا رہا تھا، کس طرح لوگ غریب ہیں، کس طرح پریشان ہیں، کس طرح مظلوم ہیں. اور اس میں آپ سے لوگوں کی پریشانی دیکھی بھی نہیں جا رہی، کیسے آپ بھاگ رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی، وہ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں، جو غریب اور امیر دونوں کے درمیان میں سینڈوچڈ ہوتے ہیں، ان کو بڑا زیادہ احساس ہوتا ہے. اگر ان لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد نکلے گی، موبلائز ہوگی پولیٹیکلی، پھر پاکستان چینج ہوگا. پھر کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ غریبی کیا ہے اور امارت کیا ہے، اور ہم انٹلیکچولی اس سارے پروسیس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا. جو غریب لوگ ہیں نا یہاں پہ پاکستان میں، ان کے ابھی بھی 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. ان کے تو بہت سارے مسائل ہیں، انہوں نے کیا انڈرسٹینڈ. ہاں، تو اس لیے ان کو موبلائز کرنے کے لیے مڈل کلاس کی ایک بہت بڑی کھیپ چاہیے ہوتی ہے. یہ ایک طبقاتی جدوجہد ہوتی ہے جو سیاست میں ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ 74 سال سے نہیں ہوئی. آج تک کبھی عام لوگوں پہ مشتمل پارٹی نہیں بنی. جب بھی پارٹی بنی ہے تو جاگیرداروں نے بنائی ہے، سرمایہ داروں نے بنائی ہے، مافیاز نے بنائی ہے. عام لوگ پارٹی نہیں بناتے. اور جس ملک میں بھی عام لوگوں کی پارٹی نہ ہو، جو صرف ان کو پارٹیسپیٹ کروائے اور وہ ریپرزینٹ کرے اس کو، تو اس وقت تک اس ملک میں جو اکانومی کا بیلنس ہے وہ کبھی بھی اس کا جھکاؤ عام لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا. کیونکہ امیر لوگ جیسے اپنے ملازموں کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں جتنی ان کا دل کرتا ہے، اسی طرح وہ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ملازم سمجھ کے ہمیں اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ان کا دل کرتا ہے. باقی سارے قوانین وہ اپنے لیے بناتے ہیں. بالکل. اچھا، اس پہ ہم جواد آگے چل کے بھی بات کریں گے. آپ نے گانے کی بات کی اللہ میرے دل کے اندر، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے لیے آپ ذرا یہ تھوڑا سا گنگنا دیں. بالکل، میں سنا دیتا ہوں. تھینک یو. میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی، مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی، تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا، تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا. سچل سائیں میرا اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر، اللہ میرے دل کے اندر، میں مومن حق کلندر.